السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ مورخہ 3 ربیع الثانی 1442 ہجری مطابق 19 نومبر 2020 شب جمعہ بعد نماز عشاء عاشق رسول محافظ مسلک اعلیٰ حضرت فخر رضویت عالمی مبلغ اسلام حضرت علامہ مولانا محمد خادم حسین رضوی سربراہ اعلیٰ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پاکستان اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یوں تو دنیا میں ہر آنے والے کو ایک نہ ایک دن جانا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے جانے کا غم صرف اہل قرابت کو ہوتا ہے، اور کچھ خوش نصیب افراد ایسے ہوتے ہیں جن کے جانے کا غم نہ صرف اپنوں کو ہوتا ہے بلکہ غیر بھی ان کے سانحہ ارتحال کو برداشت نہیں کر پاتے ہیں۔ اور اگر ان خوش نصیب جانے والوں میں کوئی عالم دین ہو تو مزید ان کے جانے سے ایک عالم اضطراب کا شکار ہو جاتا ہے۔ سچ ہے موت العالم موت العالم، کہ ایک عالم کی موت ایک دنیا کی موت ہے۔ موت اس کی ہوتی ہے جس پر زمانہ افسوس کرے۔ تو آئیے اب ہم جانتے ہیں کہ علامہ خادم حسین رضوی کون تھے اور کیوں پوری دنیا ان کے جانے کے غم میں مغموم ہے۔ علامہ خادم حسین رضوی 3 ربیع الاول 1386 ہجری مطابق 22 جون 1966 عیسوی کو نکہ توت ضلع اٹک میں حاجی لال خان کے گھر پیدا ہوئے۔ خادم حسین رضوی نے ابتدائی تعلیم میں 4 کلاس تک اپنے گاؤں نکہ کلا کے اسکول سے حاصل کی۔ اس کے بعد دینی تعلیم کے لیے ضلع جہلم چلے گئے۔ اس وقت ان کی عمر بمشکل 8 سال ہی تھی، اور یہ 1974 کی بات ہے جب خادم حسین اکیلے جہلم پہنچے تو اس وقت تحریک ختم نبوت اپنے عروج پر تھی۔ جہلم میں علامہ صاحب کے گاؤں کے استاذ حافظ غلام محمد موجود تھے، جنہوں نے انہیں جامعہ غوثیہ اشاعت العلوم عیدگاہ لے گئے۔ یہ مدرسہ قاضی غلام محمود کا تھا، جو پیر مہر علی شاہ کے مرید خاص تھے۔ وہ خود خطیب و امام تھے، اس لیے مدرسے کے منتظم ان کے بیٹے قاضی حبیب الرحمن تھے۔ مدرسہ میں حفظ قرآن مجید کے لیے استاذ قاری غلام یاسین تھے، جن کا تعلق ضلع گجرات سے تھا اور وہ آنکھوں کی بینائی سے محروم تھے۔ خادم حسین نے قرآن مجید کی ابتدائی 12 پارے جامعہ غوثیہ اشاعت العلوم میں حفظ کیے، اور اس کے آگے کے 18 پارے مشین محلہ نمبر 1 کے دارالعلوم میں حفظ کیے۔ آپ کو قرآن پاک حفظ کرنے میں 4 سال کا عرصہ لگا۔ جب آپ کی عمر 12 سال ہوئی تو دینیہ ضلع گجرات چلے گئے اور وہاں 2 سال قرأت کی تعلیم حاصل کی۔ قرأت کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد 1980 میں مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے لاہور چلے گئے۔ وہاں آپ نے مشہور دینی درسگاہ جامعہ نظامیہ لاہور میں درس نظامی کی تعلیم حاصل کی۔ لاہور مدرسے میں 8 سال تعلیم حاصل کرنے کے بعد 1988 میں فارغ التحصیل ہو گئے تھے۔ بیعت و خلافت۔ روحانی طور پر خادم حسین رضوی سلسلہ نقشبندیہ میں خواجہ محمد عبد الواحد المعروف حاجی پیر صاحب جہلم سے مرید تھے۔ خادم حسین رضوی کہاں کہاں کے نگراں اور سرپرست اعلیٰ تھے، تو چلیے یہ بات جانتے ہیں۔ خادم حسین رضوی 20 سالوں سے جامعہ نظامیہ رضویہ میں تدریس کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ فدایان ختم نبوت پاکستان اور مجلس علماء نظامیہ کے مرکزی امیر رہے۔ دارالعلوم انجمن نعمانیہ سمیت کئی مدارس، تنظیمات اور اداروں کے سرپرست و نگراں رہے۔ خادم حسین رضوی کی شادی اپنے چچا کے بیٹی سے ہوئی، جو آپ کے والد لال خان نے رشتہ پسند کیا تھا۔ 1993 عیسوی میں یہ شادی ہوئی۔ آپ کے 2 بیٹے ہیں اور 4 بیٹیاں، حافظ محمد سعد، حافظ محمد انس۔ ان کا سیاست میں آنے کا سبب ممتاز قادری کی سزائے موت کو مانا جاتا ہے۔ انہوں نے بہت جلد اپنے سخت بیانات سے قدامت پسند طبقے میں اپنی جگہ بنائی۔ ان پر 2016 میں توہین مذہب کے قانون کے حق میں ریلی نکالنے پر لاٹھی چارج کیا گیا اور انہیں گرفتار کر کے جیل بھیج دیا گیا تھا۔ انہیں پنجاب حکومت نے 4تھ شیڈیول میں رکھا ہوا تھا، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنی نقل و حرکت کے بارے میں پولیس کو آگاہ رکھنا ہوتا۔ 2017 عیسوی میں ایک پارلیمانی بل میں حکومت کی طرف سے قانون ختم نبوت کے ایک شق میں الفاظ بدلنے پر انہوں نے سخت رد عمل کا اظہار کیا اور نومبر 2017 میں فیض آباد انٹرچینج پر دھرنا دے دیا۔ 25 نومبر کی صبح وفاقی پولیس اور رینجر نے ایک ناکام آپریشن کیا، جس میں کئی افراد زخمی ہوئے۔ پولیس نے 12,000 آنسو گیس کے شیل پھینکے اور 8 لوگ ہلاک بھی ہوئے۔ واقعے کے بعد ملک گیر احتجاج شروع ہو گیا اور 25 نومبر کو وزیر داخلہ نے فوج سے مدد طلب کر لی۔ ایک ٹریفک حادثے میں ان کی دونوں ٹانگیں ضائع ہو گئیں، جس کے بعد وہ ویل چیئر تک محدود ہو گئے تھے۔
خادم حسین رضوی نے گورنر پنجاب سلمان تاثیر کو قتل کرنے والے ممتاز قادری کی حمایت کی اور انہیں پھانسی دیے جانے کے بعد اسلام آباد میں احتجاج بھی کیا تھا، جس کے بعد وہ خبروں میں آنا شروع ہو گئے۔ نومبر 2017 میں ہی لاہور کے حلقہ 120 میں ضمنی الیکشن کے موقع پر تحریک لبیک سیاسی جماعت کے طور پر سامنے آئی۔ خادم حسین کی نماز جنازہ کب اور کہاں ہوگی؟ تو آئیے اب اس بارے میں ہم جانتے ہیں۔ تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ خادم حسین رضوی کی نماز جنازہ مینار پاکستان گراؤنڈ میں ادا کی جائے گی۔ جمعہ 20 نومبر 2020 کو 3 بجے دوپہر میں ادا کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ان جیسے عاشق رسول کے درجات کو خوب خوب بلند فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.